अऊज़ु बिल्लाहिल समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आमिल मोहम्मद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाजिर है। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझसे राबता कायम करना चाहें तो मेरा राबता नंबर 0308437961। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज जो है वो जायज़ मोहब्बत और शादी के लिए एक अमल आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। ये अमल उन लोगों को लाजवाब करने के लिए काफ़ी है जो ये कहते हैं कि नूरी इल्म से जल्दी काम नहीं होता। इंशाअल्लाह ताला ये अमल जो लोग करेंगे वो ज़रूर बर ज़रूर दिल से दुआ देंगे, और जो लोग इस अमल को करेंगे वो अल्लाह के फ़ज़ल से ज़िंदगी भर याद रखेंगे। मगर ये अमल उन लोगों को हरगिज़ करने की इजाज़त नहीं जिनके दरमियान कोई नाजायज़ ताल्लुकात हैं। ये अमल उन लोगों को करने की इजाज़त नहीं जो किसी को ज़बरदस्ती फ़ोर्स करके शादी करना चाहते हैं। ये अमल उन लोगों को भी करने की इजाज़त नहीं जिनका शादी करने के पीछे कोई ना कोई और कोई गलत मकसद है, कोई लालच है, या वो किसी बदले की आड़ में अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए इस रिश्ते को कायम करना चाहते हैं। जो भी कोई इसको गलत नीयत से, गलत इरादे से, गलत मकसद से, गलत सोच से करेगा, वो अपना ज़िम्मेदार, अपने होने वाले किसी भी किस्म के नुकसान का ज़िम्मेदार खुद होगा। हमारी तरफ से ऐसे किसी भी शख्स को इस अमल को करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं है। अमल बताने से पहले मैं तमाम मर्दों के लिए एक ख़ास मैसेज देना चाहता हूँ। आप चाहे खुद शादी करना चाह रहे हैं, आप चाहे एक भाई के रिश्ते से अपनी बहन के लिए कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, आप चाहे एक बाप की हैसियत से अपनी बेटी के लिए कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, खुदा के लिए मेरी इस बात को नज़रअंदाज ना कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ़ ये समझाना चाहता हूँ कि अगर बच्ची, वो लड़की, वो बेटी, वो बहन किसी जगह पे इंटरेस्ट रखती है, कहीं दिलचस्पी लेती है, अपने लिए वो खुद किसी को पसंद करती है, तो अगर उसमें कोई ऐसा काबिल एतराज़ ऐब नहीं, मसलन किसी किस्म का नशा, किसी किस्म की बुरी आदत, आवारागर्दी, ज़ना, जुआ, शराब, अगर उसमें कोई ऐसा काबिल एतराज़ ऐब ना हो तो बराह करम उस बच्ची का वहाँ पे रिश्ता कर दें। उसके साथ किसी किस्म की ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। इसकी वजह भी आपको बताऊंगा, मगर पहले ये बात खोल के कर देना ज़रूरी है। कभी भी अपनी अना की खातिर उसका दिल ना तोड़िएगा। कभी भी किसी और मकसद को सामने रखते हुए, ज़ात बरादरी को बेस बना के, किसी और चीज़ को बहाना बना के, किसी और चीज़ का इशू बना के, किसी और चीज़ को जवाज़ बना के उसका दिल ना तोड़िएगा। अगर उसमें कोई कुदरती तौर पे अल्लाह ने कोई कमी रखी हो, लेकिन वो अपने मामलात को संभालना जानता है, वो अपनी ज़िम्मेदारी उठाना जानता है, तो फिर भी आप उस बच्ची का कभी दिल ना तोड़िएगा। और जो लोग खुद यंग हैं, खुद शादी करना चाहते हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक वो है जिसमें आप दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन अगर वो आपको नहीं अहमियत देती, आप में नहीं दिलचस्पी लेती। दूसरी वो है जो खुद आप में दिलचस्पी ले रही है, जो खुद आप में इंटरेस्ट ले रही है,
جو خود آپ سے یہ جائز یہ پاکیزہ رشتہ قائم کرنا چاہتی ہے، تو آپ اس کو چنیں جو خود آپ کی طرف آنا چاہتی ہے، جو آپ کو اہمیت دے رہی ہے، جو آپ کی طرف توجہ دے رہی ہے۔ اب اس کی وجہ سن لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد اگر کبھی کسی میں دلچسپی لیتا ہے، اسے وہ نہ ملے، وقت کے ساتھ ساتھ مرد کے لیے شاید کمپرومائز کرنا آسان ہوتا ہے، مرد کمپرومائز کر لیتا ہے، مرد اس چیز کو دل سے نکال دیتا ہے، مگر اس کے برعکس عورت اس چیز کو نہیں بھولتی، چاہے اس کے یہ لوگوں کی غلط سوچ ہے کہ شادی ہو جائے، بچے ہو جائے، اپنے گھر میں انوالو ہو کے وہ بھول جاتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ وہ 2 4 6 بچے ہونے کے باوجود بھی، 10 20 سال گزر جانے کے باوجود بھی، جہاں پہ آپ اس کی زبردستی شادی کرتے ہیں، تجربے کی بات بتا رہا ہوں، اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں میں، میری بہنیں بچیاں اس چیز کی گواہی دیں گی جن کے اوپر بیتی ہوگی، کہ وہ 20 سال گزر جانے کے بعد بھی، اس سے زیادہ عرصہ بھی گزر جائے تو وہ اس چیز کے اوپر اس کو نہیں بھولتی۔ اس کی جو فیلنگ ہے، جو آپ نے جہاں پہ زبردستی رشتہ کیا ہے، اس کا گھر کو وہ خانہ پوری کے طور پہ سنبھالے گی، اس کو وہ دل سے وہ نہیں اپنائے گی، دل سے اس کو وہ اہمیت نہیں دے گی۔ کسی کے ساتھ نکاح کر لینے کے بعد اگر یہ سارے معاملات ہوں گے، گھر کو چلائے گی، بچوں کو سنبھالے گی، فزیکل ریلیشن ہوگا، جسمانی تعلق قائم ہوگا، مگر یہ ساری باتیں اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ دل سے اس کو ایکسیپٹ کر چکی ہے۔ میں نے بہت سارے کیسز میں یہ دیکھا ہے کہ 20 سال گزر جانے کے باوجود، 30 سال گزر جانے کے باوجود وہ دل سے اس شخص کو ایکسیپٹ نہیں کرتی جس کے پلے اس کو زبردستی باندھ دیا جاتا ہے۔ اور اگر ایسی حالت میں اس کا قدم کسی گناہ کی طرف اٹھ گیا تو یاد رکھیے کہ وہ تمام لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے جو اس کو زبردستی اس رشتے میں باندھیں گے۔ اس لیے کسی بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، کسی کے ساتھ یہ ظلم نہ کیجیے گا، اور اپنے معاملے میں بھی اپنی انا کو سامنے رکھتے ہوئے جو آپ کو اہمیت دے رہی ہے اس کو اگنور نہ کیجیے گا، کیونکہ اس کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ وہ اپنے اندر کی جو فیلنگ ہے، جو کیفیات ہیں، وہ نہیں بیان کرتی، نہیں کر سکتی، مگر گھروں میں نا اتفاقی، لڑائی جھگڑا، الجھن، گھبراہٹ، بے چینی، چڑچڑاپن، بات بات پہ جو ہے وہ جھگڑے ہونا، اس کے پیچھے یہی فیلنگز کام کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن آپ لوگ نہیں سمجھتے۔ خدا کے لیے کسی کی زندگی کو اس طریقے سے عذاب نہ کیجیے گا، کسی کے ساتھ یہ ظلم نہ کیجیے گا۔ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ خدا کے لیے صرف آپ کو سمجھانا مقصد تھا۔ دوسری بات، تمام میل فیمیل، موجودہ ینگ جنریشن، لڑکے لڑکیاں، تمام مرد عورتیں، اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ شادی جیسے پاکیزہ اور جائز رشتے کو قائم کرنے کے لیے خدا کے واسطے کبھی بھی کسی قسم کا کوئی سفلی عمل کا، کوئی کالے علم کا سہارا نہ لیجیے گا۔ جو رشتے اس طرح سے قائم ہوتے ہیں وہ لمیٹڈ رشتے ہوتے ہیں، وہ عمل جو ہے وہ اپنا اثر کچھ مخصوص ٹائم تک رکھتا ہے، 1 سال 2 سال 4 سال 10 سال، اس کے بعد یا تو وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، یا پھر ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں وہ لوگ کہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں نہ بندہ مرتا ہے نہ جیتا ہے۔ تو اپنی زندگی کو اس طرح کا عذاب بنانے سے بہتر ہے، سفلی عملیات کا سہارا لینے سے بہتر ہے، نہیں ہوتی وہاں پہ نہ ہو، صبر کر لو، مگر اس طرح سے نہ کرنا۔ اور نورانی عملیات میں بھی
کسی کے ساتھ زبردستی کر کے اس کو منانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اس کی وجہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، وہ دل سے آپ کی نہیں ہوگی، وہ دل سے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ اب میں تمام چیزوں کو واضح کر دینے کے بعد آپ کو عمل اور اس کا طریقہ بتاتا ہوں، غور سے سن لیں، سمجھ لیں۔ پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو ہم سے رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ رابطہ نمبر ویڈیو کے شروع میں بھی دے دیا جاتا ہے، ڈسکرپشن میں بھی ویڈیو نمبر رابطہ نمبر جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے، اسی لیے تاکہ آپ کے عمل میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو، آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ ہم سے پوچھ سکیں، اور جب آپ عمل کریں تو پوری توجہ سے، یکسوئی سے کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ رابطہ کرنے کے، پوچھنے کے کوئی پیسے نہیں ہوتے، اس لیے غلط کرنے سے بہتر ہے پوچھ لیا کریں۔ عمل آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے، اس کو 7 دن کر لو یا 11 دن کر لو۔ جب آپ اپنے دنوں کا تعین کر کے اس عمل کو کر لو تو اس کے بعد یہ دن پورے ہونے کے بعد، جتنے دنوں کا آپ نے تعین کیا ہے، ان دنوں کے پورے ہونے کے بعد کسی بھی میٹھی چیز پہ پڑھ کے ان لوگوں کو کھلا دو، ان افراد کو کھلا دو جو نہیں مانتے اس رشتے کو، جو لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں ان کو کھلا دو، مگر جس کو شریک حیات بنانا چاہتے ہو اس کو زبردستی کا معاملہ اس کے ساتھ نہ کرنا۔ اس طرح کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، اور جس میٹھی چیز کے اوپر اس عمل کو کرنا ہے اس کو پڑھنے کے بعد نہ چولہے پہ گرم کیا جائے گا، نہ چھری سے کاٹا جائے گا۔ یعنی کہ اگر آپ نے چینی کے اوپر عمل کیا ہے تو اس چینی کو بعد میں اگر چائے میں استعمال کرنا ہے یا کسی اور چیز میں، کھیر میں، جس چیز میں استعمال کرنا ہے، اس چیز کو چولہے سے اتار کے یہ میٹھا، یہ چینی، یہ شکر، گڑ، مشری جو بھی ہو پھر شامل کی جائے گی، اور چولہے پہ پکتی ہوئی چیز میں اس کو شامل نہیں کیا جائے گا، اور چھری سے بھی اس چیز کو نہیں کاٹا جائے گا جس میٹھی چیز کے اوپر آپ نے کیا ہے۔ اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ فلاں شخص کھا لے فلاں نہ کھائے، یہ کوئی کالا علم نہیں ہے، یہ کوئی سفلی علم نہیں ہے۔ جن لوگوں کو کھلانا مقصد ہے، اگر ان سے ایکسٹرا بھی کسی نے کھا لیا تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس چیز کا وہم ہرگز نہ کرنا۔ اب عمل اور اس کا طریقہ کار غور سے سماعت فرما لیجئے۔ آپ نے اول آخر محبت سے درود پاک، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 786 مرتبہ 786 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یا اللہ یا لطیف یا اللہ یا ودود، یا اللہ یا لطیف یا اللہ یا ودود، یہ ایک دانہ ہوا، پھر یا اللہ یا لطیف یا اللہ یا ودود، یہ دوسرا دانہ ہوا۔ اس طریقے سے 313 مرتبہ آپ نے یا اللہ یا لطیف یا اللہ یا ودود اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر اینڈ پہ اسی طرح سے درود پاک پڑھ لیں گے۔ اب یہ تو آپ کی ہوگی اتنے دنوں کی پڑھائی۔ اس کے بعد جب آپ نے وہ چیز سامنے رکھ، یہ جس چیز کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے وہ چیز آپ سامنے رکھ کے بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے، یعنی کہ اپنے آخری دن کے عمل میں بھی سامنے رکھ سکتے ہیں، اور دن پورے کر لینے کے بعد بھی کسی ٹائم آپ کر سکتے ہیں اس کو، یعنی کہ وہ دن پورے ہو گئے اس کے بعد آپ جو ہے وہ چینی یا جو بھی میٹھی چیز ہے اس کو سامنے رکھ کے کسی ٹائم پڑھ لو۔ عمل کا بہترین وقت نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد کا اپنا کوئی ایک ٹائم رکھ لو، اور اگر کوئی چیز کھلانے پلانے والی نہ کر سکو تو جو لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں، جو نہیں مانتے، ان کا تصور کر کے پڑھتے رہو، تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ یہ عمل آپ کا کام کرے گا۔ اب آپ کو اس کی نشانی کیسے ملے گی کہ عمل کام کرنا شروع ہو گیا؟ واضح نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنا بڑے سکون سے، ٹھہراؤ سے پڑھنا ہے، تیز نہیں پڑھنا، سپیڈ میں نہیں پڑھنا، اپنی نارمل درمیانی رفتار میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے، سکون سے، توجہ سے، اپنے مقصد کا تصور رکھتے ہوئے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے اپنا ٹائم نوٹ کرتے جانا ہے۔ یہ جس طرح آپ کا عمل کام کرتا جائے گا، یہ ٹائمنگ آپ کے پڑھنے کی خود بخود کم ہوتی جائے گی، یہ سپیڈ بڑھائے بغیر ٹائم کم ہوگا، تو یہاں سے اندازہ ہو جائے گا کہ عمل کام کرنا شروع ہو گیا۔
7 दिन 11 दिन मैंने इसलिए बताया कि इतने दिनों में आम तौर पे काम हो जाता है, मगर इसको अगर ज़्यादा देर तक भी जारी रखा जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं है। और जब आप अमल कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ ख्वाब में दिखाई देती है, कोई चीज़ महसूस होती है पढ़ाई के दरमियान, वो चीज़ें आम लोगों के साथ डिस्कस ना करना। वो किसी को नहीं बताना कि मुझे पढ़ते हुए खुशबू आई, मुझे पढ़ते हुए फ़लाँ की तस्वीर नज़र आई, मैं अमल करके सोया या सोई तो मुझे ख्वाब में ये चीज़ नज़र आई। अगर वो चीज़ आपके लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं कर रही तो बस उसको राज रखो, उसको खामोशी रखो। अगर कोई ऐसी बात है जिस पे आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैं अमल बता रहा हूँ, आप मेरे से राब्ता करें, मेरे साथ राब्ता करके मेरे से आप पूछें, मैं आपको इंशाअल्लाह ताला बताऊंगा। लेकिन ये चीज़ें सब में एक्सप्लेन करने वाली, सब लोगों को बताने वाली, सब लोगों के साथ शेयर करने वाली नहीं होती। वरना जब आप ये काम करोगे तो आपका अमल वहाँ से जो है वो काम करना छोड़ देगा। ये आपको बता रहा हूँ। शुरू करने से पहले हस्बे तौफीक कोई भी जो है वो सदका दे देना, कोई मीठी चीज़ लेके तकसीम कर देना अपने मकसद की दुआ करके, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का काम कभी भी नहीं रुकेगा। जो लोग ये समझते हैं कि नूरी इल्म से ये काम नहीं होते या जल्दी नहीं होते, उनको इंशाअल्लाह लाजवाब करने के लिए ये अमल काफ़ी है। और कौन लोग नहीं कर सकते ये मैं शुरू पे बता चुका हूँ। बहुत जल्द अपने नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा मौजू हो जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बना के अपलोड करें तो आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए। अगले मौजू तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।